میرے سرتاج میں اجازت لینے آئی ہوں. کہا کس سے کیا اجازت لینے آئی ہو؟ کہا میرے سرتاج میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں. فاطمہ بولی ابا جان کے گھر جا رہی ہوں. حضرت علی بولے فاطمہ ابا جان کے گھر کیوں جا رہی ہو؟ ذرا اتنا بتا دو. سیدہ فاطمہ نے کہہ دیا میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان سے جا رہی ہوں. شکایت کرنے. اللہ. حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھیں چھلک گئی. کہنے لگے فاطمہ میرے نبی سے شکایت کرو گی اور وہ بھی میری, اور وہ بھی نبی کی بیٹی شکایت کرے گی؟ کہ فاطمہ تم میری شکایت کرنے کے لیے اجازت لینے آئی ہو؟ فاطمہ جب تم میرے گھر میں رہی 3 دن بھوکی رہی, میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا. سوکھی روٹی کھائی کچھ نہیں مانگا, ایک جوڑی کپڑے پہنے کچھ نہیں مانگا, کپڑے پھٹ گئے اس میں پیمد لگایا کچھ نہیں مانگا. مگر فاطمہ آج تم مجھ سے مانگنے آئی تو وہ بھی میری شکایت کے لیے اجازت. فاطمہ جا تو رہی ہو اجازت تو ہے مگر جاتے جاتے اتنی دعا کر جاؤ تمہارے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے موت عطا فرما دے, میری روح قبض کر لے. جب اتنا سنا تو سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی اور علی کے منہ پہ ہاتھ رکھا. علی چپ ہو گئے. فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا, دعا کر دی اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. اور تم اپنے گھر کے جھگڑے دیکھیو, تم میں کمی تھوڑی ہے, میری بہنوں میں بھی کمی ہے. بیچارہ یہ تھکا ماندہ آیا, ایک تو ویسے ہی کام نہیں چل رہا تو ٹینشن میں, باز تو اتنا بدتمیز ہے ٹینشن میں شراب پی لیتا. اس سے کو گو کیوں نہیں کھا لیتا تو ٹینشن میں؟ وہ بھی تو گھوڑے کا منہ ہے, پیشاب جیسے ناپاک ہے ویسے شراب ناپاک. کیسا انسان. اس ٹاپک پہ بھی آگے آؤں گا, اس کو روک کے آگے سنو, توجہ رکھو. سیدہ فاطمہ میں بھگا بھی سکتا ہوں. سیدہ فاطمہ اے بیٹا دعا کر رہی ہیں اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ الصمد. آج تمہارے گھر کی انبن کام کرنے آیا, ٹینشن ہے, کام نہیں چل رہا. گھر جیسے آیا تو اس بی بی نے کیا انجام دیا. اس میری بہن نے نکالا سینڈل یا چپل اور بچوں پہ برس پڑی, تڑا چھوٹے کو مارے بڑے کو مارے, خوب پٹا پٹ, اور بچے روتے ہوئے چلتے چلے جا رہے. ادھر آؤ ہری ٹوپی والے, ادھر آ بیٹھ, چلو ادھر آ بیٹھ, جلدی آؤ یہاں آگے بیٹھ. توجہ رکھو, اب ذرا سنو میری بات, غور کرو. بچے روتے ہوئے جا رہے. اب کیا ہوا تم جانتے ہو پیارے, اسلام کیسے ہم تک پہنچا, اسلام کیسے. اصل میں تمہاری عادت بگاڑ دی ہم لوگوں نے, تمہیں چٹکلے سنا کے, ہنسی مذاق کی باتیں کر کے تمہاری عادت خراب کر دی ہے. تمہاری عادت وہی بن گئی ہے, اچھی باتیں سننے کے تم عادی نہیں ہو. کسی کے گھر اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا نا, اس باپ سے کہیو کہ تو ٹھٹے مار کے دکھا. اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے, اس بیٹے سے کہیو کہ ہنس کے دکھا. کسی کے ماں باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد سے کہیو کہ تو ڈھول بجا کے دکھا, تو پتہ چل جائے گا. امام حسین پاک کربلا میں شہید ہوئے. تمہیں معلوم ہے آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں, اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں, لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. وہ ڈائریکٹ سید تھے, ان کے بچے سامنے کٹ رہے تھے.
ان کے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندے جا رہے تھے، ان کے گھروں سے خیمے اجاڑے جا رہے تھے، 6 مہینے کے بچوں کے حلقوم پہ تیر چلائے جا رہے تھے۔ تمہیں کیا مطلب ہے؟ تم تو بس 10 محرم نکلا ڈھول بجانا شروع کر دیے، ناچنے کھیلنے کودنے شروع کر دیے۔ تمہیں کیا مطلب نکلا؟ لڑکی اور لڑکے موبائل لے کر کے، میں سوچ رہا تھا پرانی تقریر نہ کروں، لڑکی اور لڑکے لے کر کے موبائل جلیبی کھانے کے لیے کربلا شریف میں جا رہے ہیں، سونٹ بتاشوں پہ لڑنے جا رہے ہیں، سمجھے؟ یہاں تک کہ بساط خانے کی دکانوں پہ ادھر آدھر 1 سال سے انتظار ہوتا 10 محرم کے میلے کا، ڈوب جانا چاہیے شرم کے مارے، ڈوب جانا چاہیے شرم کے مارے۔ 10 محرم کو ہوا کیا تھا؟ امام حسین پاک کے بچے شہید ہوئے لیٹے تھے۔ تم انجوائے کرتے ہو، جس کے گھر پہ پھوٹتی ہے اسے ہی پتا چلتا، اسے ہی جانتے ہو اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم نے اگر ان بچوں کو آزاد کر دیا نا تو ایک دن وہ ہوگا، یہ بچے کسی کی موٹر کھولیں گے، یہ بچے کسی کا نل کھولیں گے، یہ بچے، ارے لڑکے تو لڑکے اپنے گھر میں ہم جھانک کر کے دیکھیں، لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں لڑکیاں۔ اب اس باپ سے پوچھو کہ لڑکی کا کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو موبائل چلانے کے لیے دے دیا ہے؟ کون سا ایسا اس کا ٹھیکیدار ہے جو موبائل پہ بات کرنے کے لیے دے دیا ہے؟ سماج میں سر اٹھانے کے لائق نہیں ہے۔ ارے وہ اسلام کے شہزادے تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کی تھی اور جن کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈے تھے اور سامنے دریا تھا، مگر وہ نہیں ڈرے تھے۔ انہوں نے یہی کہا تھا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت۔ ایسے بھی لوگ اللہ اللہ روتے ہوئے ہم نے دیکھے، بڑا بڑا پیسے والا، بڑا بڑا گھمنڈ والا، بڑی بڑی طاقت والا، بڑے بڑے دولت والا، بڑی بڑی بات والا، ارے نمرود کی حیثیت جو اپنے آپ کو خدا کہلانے والا، ایک لنگڑے مچھر نے مارا تھا، لنگڑے مچھر نے، حیثیت تو دیکھو لنگڑے مچھر نے۔ مگر پیارے، ہم اپنی اصلی تاریخ کو بھول بیٹھے، اصلی زندگی کو ہم بھول بیٹھے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو بتاتے، ماں باپ کی ذمہ داری تھی۔ آج کیا ہوتا ہے؟ قبرستان تک میں لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، قبرستان تک میں لوگ ٹھٹے مار رہے ہیں، قبرستان تک میں لوگ نہیں ڈر رہے ہیں، خوف خدا دلوں سے نکل چکا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا، جب قوم بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی، جب زنا زیادہ ہوگا، جب زنا عام ہوگا، شراب عام ہوگی، گناہوں پر بالکل ایک زبردستی کی جائے گی اور اچھی باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑایا جائے گا، تو نبی نے فرمایا تھا اس وقت پہ اللہ تعالی ظالم بادشاہ اس قوم پہ مسلط کر دے گا اور انہیں سانس لینا دشوار کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھتے نہیں ہو ہم کہاں پہنچ گئے، دیکھتے نہیں ہو ہم کہاں چلے گئے۔ تمہیں کیا پتا، تم تو ادھم سنگھ نگر میں رہ رہے ہو، تمہیں وہاں ادھم پورے میں، تمہیں کیا پتا، بس گھر سے باہر نکلو تو پتا۔ اللہ اللہ، ایک لڑکی وہ ہے جو پورا غیر مسلموں کا گاؤں، بیچاری اکیلی لڑکی اب اگر برقع اوڑھ کے جائے تو اس کی عزت کو خونخوار بھیڑیے کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ تمہاری بہن بیٹی ہوتی اس جگہ تو کیا کرتے؟ تم تو بہت اچھے رہ رہے ہو۔ میں ہندوستان گھومتا ہوں، گجرات کو ادھر آدھا علاقے میں جائیے تو پتا چلے۔ اب وہ لڑکی کیسے اپنے آپ کو برقعے میں پردے میں رکھے، عزت بچائے یا کیا کرے؟ عزت بچانے کے لیے اب اپنے جسم پر اس نے ساڑی ڈال لی۔ تمہیں کیا پتا، تمہیں تو اگر یہ نہیں ملا نا 1 کلو تو بس پکڑوا دیا، لڑ گئے، ادھر سے ادھر کر دیا، گنے کے کھیت میں کر لیا، ہنس لیے۔ جس دن اپنے اوپر آتی ہے اس دن پتا چلتا۔ بچوں کو دیکھا نہیں تھا تم نے ابھی کچھ دنوں پہلے؟ اللہ، بچوں کو جی سی بی سے گڈھے کھدوا کر کے
हड्डियों को जमीन में डाल के और उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। वो पुकार रही थी, माँ मुझे बचा लो, आप मुझे बचा लो। माँ बाप उधर बंधे हुए थे और उनके सामने उनके बच्चों को जिंदा दबाया जा रहा था। तुम कब तक हंसी से बाहर आओगे, कब तक मजाक से बाहर आओगे, कब तक तुम्हारी लफंगी गिरी चलती रहेगी। बाप की आंखों पे चर्बी है, बाप की आंखों पे पर्दा है, माँ की आंखों पे पर्दा है। क्या नहीं देखता है मेरी बेटी कहाँ बात कर रही है, मेरा बेटा कहाँ बात कर रहा है? क्या नहीं देखता? सारे लोग देख रहे हैं। इस बाप से पूछो, अगर बिया शादी हो, बिया शादी में एक भी लड़की अगर ढंग के कपड़े पहने हो तो बता दो। पहले के लोग एक दूसरे की हिफाजत करते थे, आज छत पे खड़े होकर के गंदी नजरें मार रहा है, गंदी नजरें मार रहा है। सीने पे देखो तो छाले पड़े हुए और हमें हंसी मजाक ठट्टे ही सूझ रहा। उन लोगों ने कुर्बानियां दी थी,